اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ بندہ کر تو گناہ رہا تھا اور گناہوں سے اس نے رجسٹر بڑھے تھے زمین سے آسمان تک۔ اللہ نے پہلے کھاتا کلیئر کیا، سفید پیپر دوبارہ سامنے رکھ دیا۔ اللہ وہ جو کھاتے رجسٹروں کے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ تو گناہوں سے آلودہ تھے، ایک ایک رجسٹر کے اوپر لاکھ لاکھ 2-2 لاکھ گناہ لکھے ہوئے تھے۔ اللہ وہ گئے کہاں؟ اے بندے، ان رجسٹروں پہ جہاں جہاں تیرا گناہ لکھا تھا وہاں وہاں نیکی لکھ دی گئی ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ آپ کا رب گناہ آپ کرو، ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اتنا رحیم، اتنا بخشش کرنے والا رب ہے۔ آپ کو اس رب کے بارے میں لوگوں نے مغالطہ ڈال دیا۔ آپ نے یہ سمجھا اب گناہ بہت ہو گئے ہیں، اب عمر تو بیت گئی ہے، اب تو لمحات تھوڑے ہیں، اب شاید رب معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا يقبل التوبہ، ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ جب روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے، پاؤں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے، انسان بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا آخری پاؤں انسان کے کہاں پہ لگتا ہے؟ گلے پہ۔ اور جس کو غرغرہ کہتے ہیں، غرغر کی آواز آتی ہے جب وہ یہاں پہ ٹھوکر مارتی ہے نا ہڈی پہ، نکلنے کے وقت آخری قدم رکھ دیا، اس وقت انسان کے منہ سے ہلکی سی غرغر، جیسے آپ غرارہ کرتے ہیں، غرغر کی آواز نکلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ روح نکلتے وقت تک توبہ قبول ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ جس وقت وہ روح اپنا آخری پاؤں مار رہی ہوتی ہے، اے بندہ مومن، اس وقت تک تجھے مہلت تیرے رب نے عطا کر دی ہے۔ ایک مرتبہ رب کے سامنے آ کے کہہ دینا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ابلیس کے ساتھ آدم کا جو مکالمہ بعض روایات میں ملتا ہے وہ یہی ہے۔ ابلیس نے کہا اللہ، آدم ایک تھا، میں ایک تھا، میں نے اس کے اوپر غلبہ پا لیا، اب انصاف کی بات یہ ہے کہ آدم کے جتنے بیٹے ہوں میرے بھی اتنے بیٹے ہوں۔ کہا ٹھیک ہے مان لیں، اللہ کچھ اور عطا کر۔ اللہ نے کہا تو اپنے پیادوں کے ذریعے لشکروں کے ہمراہ ان کے اوپر غالب آ جائے گا، اور عطا کر، تو ان کے خون میں چل سکتا ہے، تو ان کو وسوسہ ڈال سکتا ہے جہاں مرضی کھڑا ہو کے، تجھے ان کے جسم کے اوپر یہ اختیار دیا، یہ اختیار دیا۔ حدیث آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنی ہوگی۔ تو اس کے جواب میں حضرت آدم نے بھی اللہ سے کچھ مطالبات کیے، اللہ آپ نے اس کو میرے اوپر اتنا تسلط اور غلبہ دیا، میری تو ساری اولاد گمراہ ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے کہا تیری حفاظت کے لیے بھی ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو اس کو حدود سے تجاوز کرنے نہیں دے گا، جو تجھے اس طرح کی جسمانی اذیت دینے نہیں دے گا، تیری یہ حفاظت ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ بڑھتے بڑھتے اللہ کچھ اور عطا کیجیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر تیرے بیٹوں کو ایک ایسی رحمت عطا کرتا ہوں کہ جب تک ان کے حلق سے غرغر کی آواز نہ آئے، جب تک روح نہ نکلے، ان کی توبہ قبول کر دی جائے گی۔ اور آدم کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، ہمارے جد امجد ہیں، ہمارے باپ ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں سے محبت کا حق ادا کر دیا، کہا اللہ مزید عطا کر دے۔ اب اس بات کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے؟ تو اس وقت بھی قرآن پاک کی اس آیت کو اللہ رب العزت نے آدم کو پڑھ کے سنا دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو اللہ کی رحمتوں سے نا امیدی کا خیال ڈالتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں کہ رب نہیں معاف کرے گا۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا نہیں معاف کرے گا؟ یہ کسی شیطان کا، کسی ابلیس کا، کسی انسانوں میں سے شیطان کا وسوسہ ہو سکتا ہے، رب نہیں معاف کرے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ گناہ نہیں معاف کر سکتا؟ اور وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو بندے کا منتظر ہے کہ ابھی پلٹے گا،
ابھی لوٹے گا، ابھی میرا بندہ میری طرف رجوع کرے گا، میں رب اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔